کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی برادر مکرم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد فضل داد قادری صاحب خطیب اعظم حاجی والا آپ تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ ریا قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کی خاص توفیق سے رمضان المبارک کے ان بابرکت المقدس لمحات میں آپ سب اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف کی اس جامع مسجد میں اعتکاف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے اعتکاف کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور اعتکاف کی حقیقی لذت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں جہاں ایمان والوں کو مختلف انواع کی عبادات کی لذات عطا کی ہیں، انہی عبادات کے ساتھ اہم ترین عبادت رمضان المبارک کی آخری عشرے کا اعتکاف کرنا بھی ہے۔ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے اور اعتکاف ہمیں کیوں کرنا چاہیے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اعتکاف کا نصاب عطا کیا ہے اس نصاب کے مطابق ہم اعتکاف کر سکیں، اور اعتکاف کے ظاہری اور باطنی جتنے بھی اس کی شرائط ہیں ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اعتکاف کو کامیاب فرمائے۔ اعتکاف کے بارے میں علماء نے جو تفصیل بیان کی ہے، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کی جو تعریف اور ڈیفینیشن کی ہے، آپ فرماتے ہیں الاعتکاف هو الاقبال على الشيء وملازمته على سبيل القربہ۔ فرمایا اعتکاف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب اپنے آپ کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا اور اس چیز کے ساتھ ہمیشگی اختیار کرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ لغوی اعتبار سے اعتکاف کا جو معنی بیان کیا ہے کہ اعتکاف کا معنی ہے متوجہ ہونا، اور یہاں جو اعتکاف سنت اعتکاف ہے تو اس کی تعریف فرماتے ہیں الاحتباس فی رمضان علی سبیل القربہ، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں روک لینا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور بلکہ علامہ رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اعتکاف کی تعریف یہ فرمائی ہے، فرماتے ہیں اعتکاف کہتے ہیں قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمت الخالق۔ فرماتے ہیں اعتکاف ہے کہ مخلوق سے تعلق کو توڑنا اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کی خاطر۔
مخلوق سے اپنے تعلق اور نسبت کو توڑ کر صرف اپنی توجہ کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اس قصد اور ارادے کے ساتھ کہ زندگی کی جتنی بھی خطائیں ہیں وہ کریم مالک معاف کر کے ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ اعتکاف کی حقیقت بھی یہی ہے، اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ اعتکاف اصل میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے مسلمانوں پر یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف جو کیا اور ایمان والوں کو اس کا جو پیغام دیا ہے اس کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آج اعتکاف کی اس اشرے کو پورا کرنا ہے، ورنہ ہمارا اعتکاف کی جو روٹین اور ہماری جو عادت ہے ایسے لگتا ہے کہ ہم جیسے کسی میلے میں آئے ہوئے ہیں۔ انسان بیٹھا اعتکاف میں ہو اور اس کی فرض نمازوں کی تکبیر اولیٰ فوت ہو رہی ہو تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کس غرض اور مقصد کے لیے یہاں آیا ہے۔ بیٹھا اعتکاف میں ہو، نماز تراویح کی جماعت کھڑی ہے اور پیچھے بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے کہ امام رکوع میں جائے تو پھر میں اس کے ساتھ رکوع میں جاؤں اور قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہا ہے میری طبیعت پہ وہ بوجھ ہے، میرے لیے مشکل ہے، وہ میں سننا نہیں چاہتا۔ اب اسے غور کرنا ہے کہ اگر اعتکاف اللہ کے لیے ہے، جو اصل مقصد و تعریف ہے اعتکاف کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دنیا کے سارے رشتے ناطے تعلقات توڑ کر خالصتاً رب کی طرف اپنی توجہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف کر دے۔ اسی کی حقیقت، یہی اعتکاف کی حقیقت ہے۔ اعتکاف میں یہی اعتکاف کی حقیقت ہے اور یہی اعتکاف کا معنی ہے۔ اگر ہم اعتکاف میں آنے کے بعد ہماری توجہ اسی طرح منتشر رہے جس طرح ہم اعتکاف سے پہلے دنیا کے اندر رہ رہے ہیں تو پھر سمجھ لینا کہ ہمارا یہ اعتکاف نہیں، کیونکہ اعتکاف کی ظاہری اور باطنی تمام تقاضوں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ ظاہری تقاضے تو کر لیے کہ مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، مسجد کے اندر وہ بیٹھ گیا، لیکن حقیقت میں اعتکاف کی لذت اسے نصیب ہوگی جو اعتکاف کے باطنی تقاضوں کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ کیونکہ آپ کے سامنے میں نے جو اعتکاف کی تعریف بیان کی ہے اس تعریف کو دیکھ لیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارا اعتکاف اسی تعریف کے مطابق ہم فقط یہی ہے کہ ہم نے گھر بار چھوڑا، رشتہ داروں کو، اپنے تمام تعلقات و نسبتوں کو چھوڑ کر اب ہمیں اپنے مال اور اپنے کسب و نصاب کسی کی بھی فکر نہیں ہے۔ یہ ساری فکر اللہ کی فضل سے القاسم ٹرسٹ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ ہم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اب انہیں فکر ہے کہ ہم نے انہیں کھلانا کیا ہے، انہیں پلانا کیا ہے اور ان کے کھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، انہیں فکر ہے۔ ہماری فکر یہ ساری ختم ہو گئی۔ وہ عبادت رب کی کر رکھا ہوتا ہے، لیکن دنیا کے دھندوں میں وہ نماز میں ہونے کے باوجود وہ دنیا میں دھندوں پہ اپنے تصورات و تخیلات کو تقسیم کر رکھا ہوتا ہے۔ اعتکاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی عبادت عطا کی ہے تاکہ ایک مرد مومن ساری مخلوق سے اپنے رشتے کو توڑ کر خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور رب کے حضور بیٹھ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ڈیرا لگا دے کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے۔ میں نے زندگی میں جتنی خطائیں اور گناہ کیے ہیں دنیا کے سارے رشتوں کو چھوڑ کر اب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں میرے مالک۔ میں نے 10 دن کے لیے تیری رحمت کی طرح میں دنیا کے سارے رشتوں کو چھوڑا ہے، اب تیری بارگاہ سے اٹھوں گا اسی وقت جب تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہی قصد و ارادہ لے کر جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھے گا، جب اس کے دل میں ارادہ پختہ ہوگا، اللہ کی رضا کو حقیقت میں تلاش کرے گا، اللہ کی رضا کا طالب بنے گا، تو پھر جب اعتکاف سے جائے گا تو
تو اعتکاف سے جانے کے بعد بھی اس کا دل اعتکاف میں ہی لگا رہے گا. پھر دنیا کے مصائب و آلام اس کی توجہ کو اللہ رب العزت سے ہٹا نہیں سکتے اگر وہ حقیقت میں اعتکاف کی لذت اس نے اس کا ذائقہ چکھ لیا. کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ زندگی میں گناہ کیے, دنیا کے اندر جب ہم جاتے ہیں مسجد میں آگے ہر قسم کے گناہ سے اب ہم بچ گئے. جب ہم دنیا میں تھے نماز بھی کہیں پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی مشغول ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں, کیونکہ دنیا کے مصائب و آلام نے ہمیں ہمارے ذہن کو منتشر کر دیا, ہمارا ذہن منتشر رہتا ہے. اور اعتکاف میں آنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہمیں اللہ کے حضور یکسوئی حاصل ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اعتکاف کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا, اور ایک سال کسی وجہ سے آپ اعتکاف نہ کر سکے تو آئندہ سال آپ نے 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا. زندگی میں صرف ایک مرتبہ اعتکاف چھوٹا کسی عذر کی وجہ سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ رمضان میں پھر 20 دن کا اعتکاف, مغرب اور عشاء کے درمیان اعتکاف کیا. اللہ رب العزت پر حق ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرے. آپ کو 10 دن کے لیے یہاں تشریف فرمایا, صرف مغرب سے عشاء تک اعتکاف کیے ہوئے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام اس کو کتنا بڑا, کتنی خوشخبری اور بشارت سنا رہے ہیں. میں اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ, جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فیصلہ کر دے گا اور فاصلہ کر دے گا. اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ, زمین و آسمان کے درمیان فیصلہ ہے. صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے, اور جو اللہ کی رضا کے لیے 10 دن کا اعتکاف کرے, نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کی طلب میں, رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں جب رب کی بارگاہ میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اسے کتنا اجر و ثواب دیتا ہے. اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں. تو اعتکاف کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت اور ریاضت کے لیے اس کی رضا کو طلب کرنا. اعتکاف دکھانے کے لیے نہیں کہ میں 10 دن بیٹھا رہوں اور جب 10 دن گزر جائیں تو لوگ میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال دیں تو سمجھے کہ اس نوجوان نے بڑا کام کیا ہے, بڑی عبادت کر کے آیا ہے, یہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا. یہ سارے کام تو ہو جائیں گے, لیکن اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں تو پھر گلے میں ہار پھولوں کے ڈل گئے, لیکن جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے. پھر تو آپ کے آنے کا یہاں کوئی مقصد نہیں, پھر تو ایسے ہی جیسے آئے اور آ کر خالی آئے تھے خالی واپس چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے سب سے پہلے حساب لے گا, فرمایا وہ شہید ہوگا. کون ہوگا؟ شہید ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا, شمار کروائے گا اور فرمائے گا کہ میں نے تجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں, یہ کرم کیا, تجھے صحت دی, قوت دی, بہادری دی, انعام اکرام سے نوازا, بتا تو نے میرے لیے کیا کیا. فرمایا شہید کہے گا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک کریم میں نے تیرے لیے یہ کیا کہ اپنی جان تیرے دین پر میں نے قربان کر, اور شہید ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کذبتا, تو نے جھوٹ بولا, تو نے اپنی جان میرے دین کے لیے نہیں, اس لیے تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں, لوگ تیری شجاعت کے گیت گائیں, لوگ تیری طاقت اور تیری قوت کے گن گائیں. فرمایا وہ دنیا کے اندر لوگوں نے تیری طاقت و بہادری کے گن گا لیے, اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں, اور حکم ہوگا کہ اسے اوندے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے. جس عمل میں مقصد اللہ نہ ہو, اللہ کی رضا نہ ہو, اس عمل کا یہ حشر ہے. اس نے جان بھی قربان کی اللہ کی راہ میں,
جان چلی گئی، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوا تو اس جان کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوا، اس شہادت کا کچھ اجر نہ ملا، کیونکہ اس نے نیت فاسد کی۔ اگر آج ہم 10 دن کے لیے یہاں آگے ہیں تو ہمیں اپنی نیتوں پہ غور و فکر کرنا ہے، ہم کس لیے یہاں آئے، یہاں آ کر ہم نے کیا کیا ہے، ان تمام چیزوں پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں ہم 10 دن کے بعد جب اللہ کے حضور ہمیں پیش کیا جائے تو پوچھا جائے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ 10 دن کا اعتکاف بھی ہو، رمضان کے روزے بھی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت بھی ہو، آواز آئے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے یہ سارے کام دنیا کو دکھانے کے لیے کیے ہیں، میرے لیے نہیں، تو اس لیے یہ سارے کام کرتا رکھا ہے تاکہ لوگ تجھے اچھا کہیں، اور فرشتوں اسے اوندے وہ جہنم میں ڈال دو۔ تو پھر ہمارے ان 10 دن کے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہوا؟ کچھ نہ ہمیں فائدہ ملا۔ اگر ہم اپنی اس نیت میں سچے ہیں تو پھر یاد رکھنا، پھر ہماری نمازوں میں تکبیر اولا فوت نہ ہوں۔ اگر ہم اس مقصد میں سچے ہیں تو پھر ہم تولے بڑھ کر غیبتیں نہ کریں، ہم ایک دوسرے کی باتیں نہ کریں، ہم ایک جگہ پہ کٹھے ہو کر ایک دوسرے کے خلاف گفتگو نہ کریں۔ اگر ہمارا مقصد اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، تو پھر یاد رکھنا اگر ہم اعتکاف کے اندر اللہ کی رضا کے سوا کوئی کام کریں گے تو پھر ہم اپنی نیت میں جھوٹے کہلائیں گے، ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا، ہمارے آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اس مقصد میں کامیابی لینی ہے تو ہر قدم کو دیکھنا ہے، ہر لمحہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم نے گزارنا، ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے ہم نے گزارنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وضو خانے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں جماعت نکل گئی، اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر سے چل کر نہیں آنا، لیکن یہاں اذان ہوئی اور ہم وضو خانے بیٹھے ہوئے ہیں، وضو کر رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، پتہ چلا کہ جماعت کی 2 رکعتیں نکل گئی۔ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی اگر باجماعت نماز نصیب نہیں ہے تو پھر اس اعتکاف کا کیا مقصد؟ اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی لذت اگر میسر نہیں تو اس اعتکاف کا کیا فائدہ؟ اعتکاف کا اصل مقصد تو اللہ کو راضی کرنا کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس رب کی رضا کو تلاش کرنا ہے۔ تو آئیں ہم اپنے اعتکاف کے مقصد کو سمجھیں، ہم آئے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کو یہاں طلب کریں گے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے ذکر اور عبادت کے ذریعے اعتکاف کے ذاتی اور باطنی تقاضوں کو پورا کرنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کے احکام ہم پہ لازم کیے ہیں، ان تمام احکام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس رب کے حضور بیٹھ جائیں گے، اٹھیں گے نہیں جب تک اس کی رضا نہ مل جائے، جب تک اس کی خوشنودی نہ مل جائے، جب تک ہمارا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کی عبادت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ میں یہاں 10 دن کے لیے آیا تو میں نے یہاں 10 دن گفتگو اور کلام نہیں گزاری، میں نے اپنے رب کی عبادت میں مشقت کی ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں، اب وہ کیسا کرنا کہ مقصود رب ہو اور کلام دنیا کا ہو رہا ہو، مقصود رب ہو اور نماز کی رکعتیں فوت ہو رہی ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو اور بیٹھے لوگوں کی دنیا کی باتیں کر رہے ہوں، مقصود اللہ ہو اور ہماری توجہ پھر دنیا کی طرف ہو، جبکہ اعتکاف کا مقصد یہ تھا کہ دنیا سے تعلق توڑ کر اپنی توجہ کو اللہ کی بارگاہ میں معین کر دیا۔ جب تو مقصد یہ تھا اللہ کی بارگاہ میں جب آگے تو اس کا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کہ رب کن کاموں میں راضی ہے، اور ایک مقصد تاکہ اعتکاف میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی عادت بنا لیں، اللہ کی عبادت کی عادت بنا لیں، کیونکہ یہ 10 دن ہم نے یہی رہنا ہے، نماز کی عادت بنا لیں، اللہ کرنے کی عادت بنا لیں، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنے کی عادت بنا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس رات ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو اسی رات کی عشاء قضا ہو جائے، اسی رات کی فجر قضا ہو جائے، تو پھر تو اعتکاف کا مقصد فوت ہو گیا،
عبادت کی عادت بنانی تھی، عبادت کی عادت بنانی تھی کہ 10 دن مسلسل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان سجدوں کی لذتیں ہم نے ایسے محسوس کی کہ اب نماز میں سجدے کے بغیر دل کو چین نہیں آیا، اب ایسی کیفیت پیدا ہونی چاہیے اس عظیم اعتکاف کی عبادت میں، اب دل میں ایسی کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو تو دل تڑپے کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے سجدے اپنی پیشانی کو سجدے کے بوسے دلانے کے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ اگر نماز کا ایک سجدہ رہ جائے تو دل تڑپے کہ اعتکاف کے اندر وہ جو لذت مجھے ملتی تھی اللہ کی عبادت کی، وہ جو سرور مجھے ملتا تھا، اگر رمضان کے اعتکاف کے بعد وہ سرور باقی نہ رہا تو سمجھ لینا کہ اعتکاف ادھورا رہ گیا۔ میں اپنے اعتکاف میں کامیاب نہ رہا تو مقصد اللہ کی عبادت پر استقامت اختیار کرنا کہ 10 دن مسلسل یہی کام ہے، کوئی اور کام نہیں۔ ہم نے دکانداری نہیں کرنی، تجارت نہیں کرنی، زمینداری نہیں کرنی، اور گھر والوں کے لیے مال اسباب کا انتظام نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، فقط ایک کام کرنا، باقی سب فکریں ختم۔ پہلے فکر تھی کہ گھر میں یہ چیز نہیں، فکر تھی کہ بچوں کے لیے یہ چیز نہیں، یہاں آئے اس لیے ان ساری فکروں کو گھروں میں چھوڑ کر تاکہ مجھے فقط اب ایک فکر ہو کہ میں نے رب کو راضی کرنا، بس ایک فکر ہو کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اس کی رضا کو تلاش کرنا ہے، باقی ساری فکریں گھروں میں چھوڑ کر آئے اس لیے تاکہ ہمارے دل میں فقط ایک فکر پیدا ہو جائے۔ اور جس مسلمان کے دل میں یہ فکر پیدا ہو گئی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ تو اعتکاف کا مقصد ہی نہیں ہے، یہ تو انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ صرف 10 دن کا اللہ کی رضا اور خوشنودی، بلکہ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ انسان کو پیدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت و بندگی کے لیے کیا، لیکن دنیا کے ظاہری علاموں مصائب نے ہمارے ذہن کو منتشر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسی نعمت عطا کی، اعتکاف جیسی عبادت عطا فرمائی تاکہ اس میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے معاملات کو سدھار لو، اپنی عبادت کی عادت بنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے عادی بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جب اعتکاف سے جائیں تو جو نمازیں یہاں پڑھی تھی بس وہی ہوں، اس کے بعد نہ نماز کی فکر ہو، نہ عبادت کی فکر ہو، نہ احکام شریعہ کی فکر ہو، یہاں سے جب جائیں تو نمازی بن کر جائیں۔ سب سے اہم ترین جو کام ہمیں کرنا ہے، کیونکہ نماز فرض ہے، نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہاں سے جب اٹھے تو ہم ایک ایسے نمازی بن کر جائیں کہ زندگی میں پھر کبھی نماز قضا نہ، ایسے کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی ایسی عادت بن جائے کہ اب نماز کے بغیر ہمیں سکون نہ آئے۔ نماز ہے تو چین ہے، اگر نماز نہیں تو دل کا چین ختم ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایمان والے کی علامت ہے، جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سکون ملتا، اور جب اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تو اس کے دل میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے، وہ تلاش کرتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کہ آج کون سا کام ہے جو میں نے نہیں کیا تو میرے دل میں بے چینی پیدا ہو، کیونکہ انسان کے دل کا چین اللہ کی عبادت ہے، مومن کے دل کا چین اللہ کی عبادت ہے۔ اور آج ہم نے اپنے دل کو وہی چین دینا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا چین۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں تو بے چینی ہوتی ہے، نماز پڑھنے آتے ہیں، فرض پڑھے نہ سنتوں کا وقت ہے نہ نفلوں کا ہے، اور فرض پڑھتے ہی باغ مسجدوں میں دل نہیں لگتا۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہم نے ذکر خدا کی لذت کو چکھا ہی نہیں، ہمارا دل عبادت میں کیوں نہیں لگتا؟ حالانکہ قرآن بھی فرما رہا ہے کہ دلوں کا چین عبادت ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، فرض پڑھے اور چلے گئے، جمعہ پڑھنے گئے، جمعے کے 2 فرض پڑھے، نہ سنتوں کی فکر ہے نہ نوافل کی، وہاں سے جیسے ہی سلام پھیرا وہاں سے نکل گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ ہم گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، ہم گناہوں کے، ہم عبادت کے عادی نہیں۔ آج ہم آئے ہیں اپنے آپ کو عبادت کا عادی کرنے کے لیے۔
دنیا میں رہ کر ہم گناہوں کے عادی بنے تھے، یہاں ہم آئے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کے عادی بن جائیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کے عادی بن جائیں۔ تو اب ہم نے ہر وقت یہی کام کرنا ہے تاکہ جب جائیں تو یہ عادت کبھی نہ چھوٹے، جب جائیں تو یہ عادت کبھی نہ چھوٹے۔ اور دوسرا اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا۔ ایک ہے مقصد اللہ کی عبادت کی عادت بنانا، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کا عادی بنا لینا، اور دوسرا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے جو گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، اپنے رب کے احکام کو پامال کیا، گناہوں کی آلودگی میں یہ جسم آلودہ ہے، ہر طرف سے گناہوں کا انبار ہے، جہاں انسان نگاہ اٹھاتا ہے وہاں گناہ ہے، گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ گناہ کرنا آسان سے آسان ہوتا جا رہا ہے اور نیکی کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ گناہ کے اسباب دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، نیکی کے اسباب دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ گناہوں کے مددگار بہت ہیں، نیکی کے مددگار نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم آئے ہیں وہ جو ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اپنی زندگی کو رب کے احکام کو پامال کرتے گزارا ہے، وہ جو دن اور راتیں گناہوں کی سیاہی میں سیاہ کیے گئے، وہ جو دن اور رات گناہوں کی آلودگی میں آلودہ کیے ہیں، وہ جو اپنے جسم پر گناہوں کی آلودگی کو مل لیا ہے، وہ جو اپنے دلوں کو گناہوں سے آلودہ کر دیا ہے، اپنی روح کو سیاہ کر دیا ہے۔ آج ہم آئے ہیں اپنی اس روح کو روشن کرنے کے لیے، اپنے دل کی آلودگی کو دھونے کے لیے، اپنے جسم سے اس گناہوں کی غلاظت کو دور کرنے کے لیے ہم آئے ہیں یہاں، تاکہ اللہ کی عبادت کے ذریعے اپنی خالی جھولی اس رب کی بارگاہ میں پھیلا کر اپنے گناہوں کی بھیک مانگ لیں۔ اس رب کی رحمت برس رہی ہے کائنات پر، رمضان کے ان بابرکت لمحات میں اس کی رحمت گناہگاروں کو پکار رہی ہے۔ ہم اس کی پکار پر، اس کے بلانے پر اس کی بارگاہ میں آگے ہیں۔ اب ایسا نہ ہو آپ رب کے بلانے پہ گئے لیکن جو مقصد تھا وہ مقصد ہم نے پسے پشت ڈال دیا، اس مقصد کو ہم نے دھتکار دیا جس مقصد کے لیے آئے ہیں، اس کی رحمت کے حصول کے لیے اپنے گناہوں کو دور کر دیں، اپنے گناہوں کو اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ رحمت برس رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مصیبتوں سے چھٹکارا مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ اور آج انہی چیزوں کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے انسان کو، اس لیے تو دنیا میں مارا پھرتا ہے، مصائب و آلام میں مبتلا ہے انسان، ان کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ مسلمانوں تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے، کیونکہ یہ مصائب و آلام کا چھٹکارا اسی دربار سے ہے۔ رزق رازق وہی ذات ہے، رزق کے خزانے اسی کی بارگاہ میں ہے، اور گناہوں کی بخشش اسی دروازے سے ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کسی کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، وہ ہمیں بلا کر معاف فرمانا چاہتا ہے، وہ ہمیں بلاتا ہے اپنی بارگاہ میں بلا رکھا ہے، اور بلا کر ہمارے گناہوں کی بخشش کر رکھا ہے۔ اور بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو 10 دن کے لیے اللہ کے حضور آ گیا، اس کی بارگاہ میں آ گیا، اور اس کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے باوجود اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، وہ کولے کا کولا رہا، وہ خالی کا خالی واپس پلٹ گیا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں بد نصیب کون ہوگا جو اللہ کی رحمت کے بلانے پر آنے کے باوجود اس کی رحمت حاصل نہ کر سکتا۔ تو آپ تشریف لا چکے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں کی، اور وہ رحیم ہے، وہ رحمت برسا، وہ کریم ہے، وہ کرم فرما رہا ہے، اس کی طرف سے بشارتیں مل رہی ہیں بخششوں کی۔ اب ہم نے صرف جولی پھیلانی ہے اس بارگاہ میں، اب جولی پھیلائی پھر دیکھیں اس رب کی رحمتیں کیسے برستی، اس رب کی رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ اور اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ اپنی زندگی کے گزشتہ تمام گناہوں کی معافی مانگ لے، تاکہ ہمارے دل کی جو سیاہی ہے،
ہماری روح کی جو سیاہی ہے یہ اللہ کے نور سے تبدیل ہو جائے، ہم اللہ کے ذکر کے نور سے اپنے دل کے اس داغ کو ختم کر دیں، دل کی سیاہی کو ختم کر دیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، میں پھر گناہ کرتا ہے، وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر اس پر قرآن و حدیث کی باتیں اثر نہیں کرتی، کیونکہ اس کا دل سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھو، رسول کریم علیہ السلام کی حدیثیں سناؤ، اثر نہیں کرتی، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ سیاہی دھل جاتی ہے۔ تو ہم تو سیاہی دھونے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اور تیسرا مقصد، اور یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس میں جہنم سے آزادی مانگنی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ بخشش، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں تہہ دل سے جہنم سے پناہ مانگی، جہنم سے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ وہ جہنم کی آگ جو 70,000 سال تک جلی تو اس کا رنگ سفید ہوا، 70,000 سال جلی تو سرخ ہوئی، 70,000 سال جلی تو سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ ہے، وہ بڑھ رہی ہے اور وہ گناہگاروں کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ مجرمین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، نیکوکاروں کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں جو اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والے ہیں، ان کے لیے نہیں جو اس کی بارگاہ میں بخشش کی بھیک مانگنے والے ہیں، ان کے لیے نہیں جو اس کی عبادت اور ریاضت میں شب و روز گزارنے والے ہیں۔ وہ جہنم ان کے لیے نہیں ہے جو اس کی رضا کے متلاشی ہیں، وہ جہنم ان کے لیے نہیں جو اس کے قرآن کے احکام پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ جہنم ان کے لیے نہیں جو اس کے محبوب کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، بلکہ وہ جہنم تو ان کے لیے ہے جو محبوب کی سنتوں کو ترک کرنے والے ہیں، جو قرآن کے احکام کو پامال کرنے والے ہیں، جو اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ وہ جہنم کو رب نے مجرمین کے لیے تیار کی ہے۔ میرے اعتکاف بیٹھنے والے بھائیوں، تمہارے لیے جہنم تیار نہیں ہے۔ آج ہم نے اس رب کے حضور اس کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگ لی ہے۔ وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ جہنم جو تیار ہو چکی ہے، جس کی آگ بھڑک رہی ہے، جس کا سب سے ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں جب جوش آئے گا تو وہ جوش میں آ کر دانت پیسے گی، تو اس کے دانت پیسنے کی آواز لوگ سنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زنجیروں کے ذریعے اسے جکڑے ہوئے ہوں گے۔ کس کے ذریعے؟ زنجیروں کے ذریعے اسے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے اسے اجازت نہیں ہوگی اور وہ طلب کرے گی مولا کریم کون ہے وہ جن کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہ عشرہ تو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو آزاد فرما رہا ہے جو اس کی بارگاہ میں جہنم سے آزادی چاہتے ہیں۔ آج وقت ہے، اور یہ وقت کتنا قیمتی وقت ہے، کتنا قیمتی ہے، کیونکہ یہاں جانے کے بعد دنیا کے اسباب تو ہمارے منتظر ہیں، چاروں طرف سے وہ آ جائیں گے۔ ہماری سوچ ہماری عقل کو منتشر کر دیں گے، ہماری توجہ کو پھیر دیں گے۔ آج وقت ہے کہ جب ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں آئے اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو کیوں نہ ہم اس کی بارگاہ میں اپنی جولی پھیلا کر جہنم سے آزادی مانگیں۔ تو جہنم سے تیسرا مقصد کیا ہے؟ جہنم سے پناہ مانگنا، جہنم سے آزادی مانگنا۔ اللہ کریم ہمارے جسم میں طاقت نہیں کہ تیرے عذاب کو برداشت کر سکے،
آج جب دنیا کے اندر جب سورج اپنی پورے جوبن پر ہوتا ہے تو اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، دم گھٹنے لگتا ہے، اس مٹی کی زمین پر ہم چل نہیں سکتے، اس کی تپش اور اس کی تیزی کی وجہ سے جب مچھر ڈانگتا ہے تو ہم اس کے دم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی دنیا کا کیڑا ہمارے جسم پہ ڈنک لے تو ہم اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر تصور کریں جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں، بلکہ اس کی ایک چنگاری اگر دنیا پہ ظاہر کر دی جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے، اتنی سخت وہ آگ یہ جسم کیسے برداشت کرے گا؟ خدا کی قسم اس جسم میں اس کو عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ آج دنیا میں وقت ہے اور بڑے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں اپنے گھر میں اعتکاف کی سعادت عطا کر دی ہے۔ آج وقت ہے اس رب کی بارگاہ میں اس عذاب سے پناہ مانگ لو، اس قیامت کے عذاب سے وہ ایک عذاب نہیں، قبر کا عذاب، پھر قیامت کے دن کا عذاب، اس کے بعد پل صراط اور یوم حساب کا عذاب، اس کے بعد جہنم کا عذاب۔ یاد رکھنا ادھر آنکھ بند ہوگی تو حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، یہاں دنیا کی مسیاں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کے نظارے ختم ہو جائیں گے، ادھر آنکھ بند ہوگی تو اب عذاب کا سلسلہ مجرموں کے لیے شروع ہوگا۔ صرف جہنم کا عذاب نہیں ہے، صرف جہنم کا عذاب نہیں، مجرمین تو ادھر جسم سے روح نکلی ادھر سے عذاب کا سلسلہ شروع، قبر میں گئے تو قبر کا عذاب، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو قیامت کا عذاب، اور جب میزان عمل پہ پیش کیا جائے گا تو میزان عمل کا حساب عذاب، اور جب پل صراط پہ گزریں گے تو وہ کیفیت دیکھ کر انسان کا دل پھٹ جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مفسرین نے بلکہ قرآن مجید کی تفسیر میں پل صراط کے احوال جو بیان کیے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ مجرمین جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو کچھ لوگ جو ابھی گزرے نہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے، فرمایا کہ وہ جہنم سے پل صراط پر کٹ کٹ کر الٹے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ یہ منظر بھی کچھ لوگ پل صراط پر سے گزرنے جنہوں نے ابھی گزرنا ہے وہ دیکھیں گے، فرمایا وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا گزر پل صراط سے، وہ قدم پیچھے ہٹائیں گے لیکن وہ قدم آگے ہی بڑھے گا، کیونکہ وہاں سے گزرنے کے بغیر چارہ نہیں، وہاں سے گزرنے کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن جو دنیا میں محبوب کی اداؤں کو ادا کرتے رکھے ہوں گے، محبوب پل صراط کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہوں گے، رب حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں، بلکہ یہی نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے اس کے بازو کو پکڑ کر پل صراط پر سے گرنے والے کو اٹھا کر جنت میں داخل کر دیں۔ تو جہنم سے اب وقت ہے جہنم سے پناہ مانگنے کا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا، اللہ کی عبادت کی عادت بنانے کا، کیونکہ گناہوں کے ان ظاہری اسباب نے انسان کو اللہ سے دور کر دیا ہے۔ دن بدن یہ اسباب انسان کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں، نیکی پر دن بدن پابندیاں لگتی جا رہی ہیں، اس کے اسباب کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جس سمت انسان نگاہ اٹھاتا ہے تو گناہوں کا سبب نظر آتا ہے۔ اب ایسا مشکل ہے انسان کے لیے، نیکی کتنی گراں ہو چکی ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، گھر میں آ جاتا ہے تو گناہوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، گناہوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اور رات گزر جاتی ہے گناہوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نیکی کے سارے ظاہری اسباب ہم پر بند کر دیے گئے ہیں، ہم پر بند کر دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی ظاہری اسباب موجود ہیں تو پھر ہمارے جو ظاہری دوست و احباب ہیں، جو ہمارے دنیا میں بڑے جگری دوست ہیں، وہ آڑے آ جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، ہم دوست کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ ہم دوست کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں چلے جائیں، دل نہیں چاہے گا کہ دوست ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں سوچ رہا اگر آج رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کروں گا تو رب ناراض ہوگا، اس بات کی فکر نہیں کرتا۔ مہمان آگے نماز کا وقت ہے، نماز چھوڑے گا مہمان کے لیے، اس لیے کہ کہیں مہمان ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ظاہری اسباب ہے
نیکی کی رکاوٹ کے لیے، یہ آڑ ہے نیکی کے لیے، یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ کی عبادت سے روک رہی ہے، اس لیے کہ انسان کی سوچ بدل گئی ہے، اس کو انسان کے ناراض ہونے کی فکر ہے، اس کو دوست کے ناراض ہونے کی فکر ہے، اس کو اپنے مہمان کی ناراضگی کی فکر ہے، اسے یہ فکر نہیں میں جس کا بندہ ہوں وہ مجھ سے ناراض ہوگا، جس کا میں رزق کھا رہا ہوں وہ مجھ سے ناراض ہوگا، جو میرا مالک ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ مجھ سے ناراض ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر دوست ناراض ہوگا تو میرا رزق نہیں رکے گا، اگر دوست ناراض ہوا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، اگر میرا خالق ناراض ہوا تو میرا رہے گا۔ اس بات کی فکر کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ فکر یہاں لینے آئے ہیں، آج ہم کیا ہے یہ فکر یہاں لینے آئے ہیں۔ اس فکر کی ضرورت ہے اس امت کو، کیونکہ یہ فکر، یہ خیال، یہ تصور ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ ہم لوگوں کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے لیے نیکی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اکثر گناہ ایسے ہیں، اکثر گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، دوست و احباب کے لیے کریں گے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کو ناراض کیا؟ ایسا بہت کم ہوگا۔ ہم جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لیکن لوگ پھر بھی ناراض نہیں، کیونکہ میں بندہ لوگوں کا نہیں، میرا خالق اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، میری جان اس کے قبضہ قدرت میں ہے، میری سانسیں اس کے قبضہ قدرت میں ہے، میری صحت و تندرستی، میری دنیا کا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی بندے پر مت سمجھنا کہ یہ میری روزی کا سبب ہے، اس لیے اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنے مالک کو یاد کریں، کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا دم بھرا ہے، ہم نے اس رب کو اپنا مالک و خالق مانا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، مخلوق کے بندے نہیں۔ خدا کے لیے لگتا ایسا ہے کہ ہم مخلوق کے بندے بن گئے ہیں، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس لیے کہ جو رب کا بندہ بن جاتا ہے اس کے دل میں اب کائنات میں کسی کا خوف نہیں۔ تو یہی سوچ، یہی فکر ہم اعتکاف کے ان مقدس ایام میں اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ آج وقت ہے کہ جب ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب ہمارا کوئی کام نہیں، صرف یہی کام ہے۔ جب یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا کہ ہم کسی کا بیان سنیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا کہ ہم کسی کی نصیحت سنیں، بلکہ نصیحت کرنے والا ہمارے پاس آئے گا۔ ہم کہیں گے بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی بڑا میں مشغول ہوں۔ اب ساری مشغولیات کو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں تاکہ اپنی سوچ کو بدل لوں، تاکہ اپنے دل میں آخرت کی فکر پیدا کر لوں، کیونکہ یہ انسان کی زندگی محدود ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کے بعد آنے والی زندگی نہ ختم ہونے والی، اس کے بعد شروع ہونے والی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور ان مقدس لمحات میں ہم نے اپنی زندگی کے انداز کو بدلنا ہے، ہم نے یہ سوچ پیدا کر دی ہے، اپنے دلوں میں یہ فکر پیدا کر دی ہے، ان مواقع کو ہم نے غنیمت سمجھنا ہے، ان قیمتی لمحات سے ہم نے فائدہ لینا ہے، آخرت کا، دنیا کا نہیں۔ اب ہم نے ان لمحات کو کھیل میں نہیں، ان لمحات کو موبائل پہ نہیں، ان لمحات کو گفتگو اور گپوں پہ نہیں، ان لمحات کو ہم نے اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اللہ کی عبادت میں، کیونکہ ہمارے اعتکاف کا انداز بڑا عجیب ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کہ جو ہم اعتکاف کر رہے ہیں، آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ میرے اعتکاف کا انداز کیا ہے۔ حال یہی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز کھڑی ہے اور اعتکاف بیٹھنے والے نوجوان پیچھے موبائل کھول کر بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں جائیں تو میں جا کر رکوع میں ان کے ساتھ میری۔ اگر میرا دل قرآن کی تلاوت سننے کو نہیں چاہ رہا تو پھر میں کون سا اعتکاف کرنے آیا ہوں؟ اذان ہوئی، میں لیٹا ہوا ہوں، اور جیسے ہی جماعت کھڑی ہونے لگی میں وضو کرنے چلا گیا۔ جب واپس پلٹا تو میری 2 رکعتیں فوت ہو چکی تھی۔ اگر یہاں بیٹھ کر بھی میں نے نماز با جماعت ادا نہ کرنا تو پھر میں کون سا اعتکاف کیے؟
اور جیسے ہی کچھ تھوڑا سا موقع ملا سب مل کر بیٹھ گئے اور آپس میں غیبتیں شروع کر دی، تبصرہ، کھانے پہ تبصرہ، اور جو عالم صاحب بیان کرنے آئے ہیں ان کے بیان پہ تبصرہ، ان کے انداز پہ تبصرہ۔ آپ اعتکاف اس لیے یہاں اعتکاف میں اس لیے تشریف نہیں لائے تاکہ آپ مقررین پہ تبصرہ کریں، تاکہ آپ کھانے پر تبصرہ کریں، تاکہ آپ یہاں بیٹھ کر سیاست پہ تبصرہ کریں، یہاں بیٹھ کر آپ کرکٹ پہ تبصرہ کریں۔ یہاں تبصروں کے لیے نہیں، یہاں تو اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے اس لیے آئے ہیں۔ تو اب یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ آپ کے کھانے کا ساری ذمہ داری القاسم ٹرسٹ نے اپنے ذمہ پہ لی۔ آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے کھانے کا انتظام کون کرے گا، کھانا کب آئے گا، میں روزہ افطار کب کروں گا، مجھے سحری کب کرنی ہے، وقت بڑا کم ہے۔ یہ ذمہ داری انہوں نے لی ہے۔ میرا کام ان تمام کی تمام ذمہ داریوں سے مجھے بالکل فارغ کر دیا ہے۔ اب مجھے فقط ایک ہی کام کرنا ہے۔ اب جب میں وہ بھی کام نہ کروں تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کے لیے جو راتوں کو جاگ رہے ہیں، افطاری کا انتظام کر رہے ہیں، سحری کا انتظام ساری رات جاگ رہے ہیں، وہ نہ وہ دن کو آرام کرتے ہیں نہ وہ رات کو آرام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے متعاقفین کی خدمت کر لی ہے، ان کے لیے ساری اور افطاری کا انتظام کرنا ہے۔ اگر آپ کا اعتکاف کا یہ حال رکھا تو پھر ان کے دل میں کتنی تکلیف ہوگی۔ وہ جو ہمارے خدمتگار ہیں، ہمارے لیے انتظام و اہتمام کر رہے ہیں، وہ مسلمان بھائی جو ہمارے لیے اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں اعتکاف بیٹھنے والوں کا یہ حال ہے تو پھر سوچ لیں کہ ان کا حال کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا۔ اعتکاف کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کو پورا کرنا، کیا کرنا ہے؟ ظاہری اور باطنی تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم سگریٹ پی رہے ہوں، کیونکہ یہ بھی گزشتہ سالوں میں دیکھا گیا ہے، جو اعتکاف میں اگر سگریٹ نہیں چھوڑ سکا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی توجہ کو اللہ کی طرف کر لے گا؟ ایک یہ کام نہیں وہ کر سکا اعتکاف میں آ کر، اس کی توجہ اب بھی اسی کی طرف ہے، روزہ کھولا تو فوراً جو ہے وہ بھاگتا ہوا وہاں چلا گیا، تو اب وہ ایک کام نہیں چھوڑ سکا۔ تو اب وہ سوچ لے کہ اب مجھے یہاں سے جا کر تو بڑے کام کرنے تھے، مجھے تو انقلاب لانا تھا، مجھے تو یہاں سے دین سیکھ کر اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا، مجھے تو یہاں اپنی عبادت عادت بنا کر اپنے گھر والوں کے سامنے بطور نمونے کے پیش کرنا تھا۔ تو جب میں ایک کام یہ نہ کر سکا تو پھر میں اپنی ساری توجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے لگاؤں؟ ان باتوں کو بھی سوچنا، ذرا خیال کرنا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، اعتکاف کے جو مسائل ہیں یہ ظاہری مسائل میں نے کیا ہے، ظاہری اور باطنی، ظاہری اور باطنی یہی ہیں۔ باطنی یہی ہے کہ ہم اپنی ہر سانس پر اللہ کی عبادت کریں، اپنی ساری توجہ کس کی طرف رکھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور ظاہر یہ ہے کہ ہم بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ اعتکاف کے لیے مسجد میں ہونا، اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا یہ شرط ہے۔ اگر اعتکاف میں کسی کا روزہ ٹوٹ گیا اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر اعتکاف میں کوئی بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے مسجد سے باہر چلا گیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حاجت کیا ہے؟ سگریٹ پینا حاجت نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کریں، سگریٹ پینا حاجت۔ اگر کوئی سگریٹ پینے کے لیے یہاں سے باہر نکلا، کیونکہ یہ ہمارے واش روم فنائے مسجد میں نہیں ہے، یہ جو باتھ روم ہمارے ہیں یہ فنائے مسجد میں، وضو خانہ فنائے مسجد میں ہے، لیکن ہمارے جو باتھ روم ہے یہ فنائے مسجد میں نہیں۔ یہاں اگر کوئی حاجت طبی کے علاوہ، بہانہ پیشاب کے استنجے کے علاوہ اگر کوئی اور کسی کام کے لیے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے اسے پتہ ہو چاہے پتہ، کیونکہ جو نبی کریم علیہ السلام نے شرائط بیان کی ہیں ان شرائط کے اعتبار سے، تو اب اگر کوئی وہاں بیٹھ کر اعتکاف بیٹھا ہے اور وہاں بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ یہ ہمارا وضو خانہ جو ہے یہ فنائے مسجد ہے، یہاں آپ وضو کریں گے، لیکن یہاں بیٹھ کر ہم سگریٹ نہیں پی سکتے کیونکہ یہ مسجد کے ساتھ متصل ہے، اور مسجد کی تعظیم کتنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو مسجد میں آنے سے منع کیا، علماء نے یہاں تک منع کیا کہ جس کو بیماری ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، حالانکہ باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کیا ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی جماعت کو چھوڑتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ یہ ہمارا وضو خانہ جو ہے یہ فنائے مسجد ہے، یہاں آپ وضو کریں گے، لیکن یہاں بیٹھ کر سگریٹ نہیں پی سکتے کیونکہ یہ مسجد کے ساتھ متصل ہے، اور مسجد کی تعظیم کتنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو مسجد میں آنے سے منع کیا، علماء نے یہاں تک منع کیا کہ جس کو بیماری ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، حالانکہ باجماعت نماز ادا کرنا کیا ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی جماعت کو چھوڑتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات ذ
لیکن علماء نے لکھا ہے فقہا نے کہ جس کو بیماری ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، اس سے جماعت ساقط ہو جائے گی، گھر میں نماز پڑھے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اور جس کو بیماری ہے کہ اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ پسینے سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے، اس کو اجازت نہیں کہ وہ مسجد میں آ جائے، اجازت نہیں ہے کہ بدبودار چیز کھا کر ہم مسجد میں آئیں۔ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے اور اس کے بعد فوراً کہاں آئے گا؟ مسجد میں آئے گا، اس کے منہ سے بدبو آئے گی، اور یہ حرام ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم نظر انداز کر دیں۔ بدبو والی چیز کھا کر اس حال میں مسجد میں آنا کہ منہ سے بدبو آ رہی ہو، ایسے بندے کے لیے مسجد میں آنا حرام ہے۔ کتنا بڑا ہم تو یہاں گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آئے، تو اپنی توجہ کو کس کی طرف رکھنا ہے؟ 10 دن کے لیے جب اللہ کی طرف توجہ ہوگی تو سڑگڑ کا تصور ختم ہو جائے گا، یہ تخیل ختم ہو جائے گا۔ جس کو اللہ کی عبادت کی لذت آ جائے اس کے لیے دنیا کے نشے کیا حیثیت رکھتے ہیں، یہ سارے تصور و تخیل ختم ہو جائے گا۔ تو اعتکاف کے اندر جو اعتکاف کے میں نے عرض کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ ظاہری اور باطنی تمام تقاضے پورے کریں گے۔ اعتکاف میں بغیر حاجت کے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، اور آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ مسجد کی حد کیا ہے، وہ حدود بندی حد بندی ہو چکی ہے۔ اب بغیر ضرورت کے اگر کوئی ایک لمحے ایک سیکنڈ کے لیے بھی مسجد سے بغیر ضرورت کے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کو پھر دوبارہ جو ہے اپنے اس اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح اعتکاف کے اندر دنیا کی گفتگو کرنا، کیا کرنا؟ مسجد کے اندر دنیا کی گفتگو کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں کہہ کے اونچی آواز سے ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا فرمایا کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ یہ تو مسجد کے آداب ہے۔ تو پھر اعتکاف میں بیٹھ کر اگر کوئی دنیا کی باتیں کرے، جبکہ اعتکاف کی تعریف یہ تھی کہ مخلوق سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف توجہ کرنا، تو جو دنیا کی باتیں کر رہا ہے اس کی توجہ کہاں ہے؟ مخلوق کی طرف۔ تو اعتکاف جو اعتکاف کی تعریف ہے وہ تعریف ہی سچی نہیں آ رہی، تو پھر اس کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے اندر دنیا کی باتیں نہیں کرنا، اعتکاف میں گپیں نہیں لگانی، اعتکاف کے اندر موبائل کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ مخلوق سے تعلق توڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت اور تعلق کو جوڑنا ہے، اور اس کے باوجود موبائل پر سارے رشتے قائم، ہر قسم کی کالیں آ رہی ہیں اور ہر وقت آ رہی ہیں۔ نماز کے اندر جو ہے وہ موبائل کی بیلیں بج رہی ہیں اور گانے کی ٹیونیں لگی ہوئی ہیں وہ بج رہی ہیں مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، اور یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ وہ کہ جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آیا ہے، جو صرف اسی کام کے لیے آیا ہے، اس کا یہ حال ہے۔ تو پھر باقیوں کا کیا حال ہے؟ مسجد کے اندر موبائل کی ٹیونیں بند، بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ اپنے موبائل انتظامیہ کو جمع کروا دیں، اپنے گھر والوں کو انتظامیہ کا نمبر دے دیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوگی تو وہ آپ کو مطلع کر دیں گے، صرف آپ کو یہی آپ کا مطلب آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ باقی آپ کی جو ظاہری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ یہاں آپ کو وہ تمام کی تمام ضروریات پوری کی جا رہی ہیں، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، اگر آپ بیمار ہیں تو اس کے اعتبار سے آپ کی جسمانی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ تمام کی تمام ضروریات آپ کی یہاں پوری کی جائیں گی۔ آپ کو موبائل کی ضرورت نہیں، اگر اس کے باوجود یہ سارے کام ہوں گے تو پھر اعتکاف کا باطنی تقاضا تو پورا نہ ہوگا۔ جس مقصد کے لیے اعتکاف کیا، اور اعتکاف کی جو علماء نے تعریف بیان کی ہے، اللہ سے مخلوق سے توجہ کو ختم کرنا، مخلوق سے تعلق ختم کر کے اپنا تعلق اور توجہ کس سے کرنا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جب آپ موبائل سے اپنے بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ سعودیہ میں آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھینس کتنا دودھ دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا، بچے پوچھ رہے ہیں کہ فلان جو ہے وہ بیٹا وہ کھانا صحیح کھاتا ہے، تو پھر آپ کی توجہ کہاں ہے؟ 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 آپ کی توج
یہ کام کو چھوڑ کر یہاں آئے تاکہ یہ مصیبتیں ہمارے گلے سے اترے تو ہم صرف اللہ کی عبادت کر لیں تاکہ دل لگا کر اللہ کی عبادت کریں. اس موبائل نے یہ سارے کام پھر میرے گلے میں ڈال دیا. پھر آپ کو دوست فون کر رہا ہے بتاؤ بھائی اعتکاف کیسے ہوتا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, بہترین کھانا ہوتا ہے. ہم اعتکاف میں یہی باتیں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اعتکاف کے باطنی تقاضوں کے خلاف ہے. یہ اعتکاف کی روحانیت کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں. یہ اعتکاف کی لذت کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں. ان چیزوں کو آپ کنٹرول کریں. اگر آپ جمع نہیں کرواتے آپ موبائل بند کر دیں. آپ کو کوئی سخت حاجت و ضرورت پڑ گئی ہے جو سمجھتے ہیں کہ میرے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, موبائل اور آن کرنے کے لیے آپ اپنی ضرورت کو پورا کریں. باقی آپ انتظامیہ کا نمبر دے دیں. آپ کے گھر میں کوئی پرابلم ہے, کوئی ایمرجنسی ہے تو وہ آپ کو بتا دیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے آپ کے گھر میں. تو ویسے بھی اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہو بھی گیا کیا کرو گے آپ, اعتکاف چھوڑ دو. یہ کام اعتکاف سے پہلے بھی ہم یہی کرتے رہے, نمازوں کو چھوڑتے رہے مخلوق کے لیے. تو اب بھی اگر یہ مسئلہ ہوا تو کیا اعتکاف توڑ کے چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے, کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. یہ وہ اسی رب کو راضی کرنے کے لیے جس کو راضی کرنے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال جب اس کی عبادت کرتے تھے. یہ بزرگان ڈولا شریف جس رب کی رضا کے لیے اس زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں کہ جہاں انہوں نے اللہ کے ذکر کی صدا بلند نہ کی ہو, اس رب کو راضی کرنے کے لیے آپ آئیں. اگر تھوڑے سے مسئلے کے لیے اعتکاف کو توڑ کے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوگی. آئے تو اس لیے تھے کہ مخلوق سے تعلق چھوٹتا, لیکن پھر بھی وہ ہمارا باقی ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں کہ وہ کون کون سی چیز ہے جو میری توجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہٹا رہی ہے. ہر اس چھوٹی سی چیز پر غور کر لیں کہ جس کی وجہ سے میرا جو چیز میری عبادت میں رکاوٹ بن رہی ہے, میرے خشوع اور خضوع میں رکاوٹ بن رہی ہے, اس چیز کو ختم کر دیں. اور ہر ایسی چھوٹی چیز کی تلاش کریں جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں خشوع ملتا ہو, اللہ کی عبادت میں لذت ملتی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ میں مدد ملتی ہو. ہر ایسی چیز کو تلاش کریں اور ہر ایسی چیز کو ترک کر دے جس کی وجہ سے اعتکاف کی لذات ختم ہونے والی ہے, اعتکاف کی روحانیت ختم ہونے والی ہے. کیونکہ ہم اب سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دینے کے لیے آئے. یہ دھرنا کا لفظ کیونکہ اب تو ہمارے ہاں بڑا عام ہے, دھرنے کا لفظ جب زبان پہ آتا ہے تو کافی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں, لیکن یہ وہ والا دھرنا نہیں ہے. یہ بندے کا رب کی بارگاہ میں دھرنا ہے. یہ کس کا دھرنا ہے؟ بندے کا اللہ کی بارگاہ میں دھرنا ہے. اور دھرنا کیا ہے؟ یہ ہے کہ میں تیرا مجرم ہوں, تو میرا مالک ہے. میں تیرا مجرم ہوں کیونکہ میں نے زندگی میں گناہ بڑے کیے ہیں, اور تیری بارگاہ میں اب آ گیا جاؤں گا تب جب تو مجھے معاف کر دے گا. کیونکہ اس کے اندر مقصد کوئی سیاسی نہیں ہے, مقصد روٹی کا مسئلہ نہیں, مکان کا مسئلہ نہیں ہے, دنیا کے معاملات کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو آخرت کا مسئلہ ہے, اور آنے والا بیٹھ چکا ہے جہاں. اب اس کی ساری توجہ اسی کی طرف ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. اب اس کی ساری توجہ اسی کی بارگاہ میں ہے جو اس کی خالی جولی میں رحمت کی بھیک ڈالے گا, جس کے دربار سے انسان کو گناہوں کی معافی ملے گی. گناہوں کی معافی کہیں سے نہیں ملے گی سوائے اللہ کی بارگاہ. تو اب ہم اعتکاف کے اندر ان ساری چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. اعتکاف کی حقیقت یہ میں نے آپ کو تعریف سنائی کہ یہ رکھنا ہے کہ اعتکاف ہے کیا. اگر وہ کام نہیں تو پھر اعتکاف نہیں. اعتکاف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا. اگر یہ کام نہیں ہے تو پھر سمجھنا کہ یہ اعتکاف نہیں ہے. آ تو گیا ہوں, اس کی ظاہری شکل دکھائی جا رہی ہے, لیکن حقیقت میں یہ اعتکاف نہیں. مجھے حقیقی اعتکاف کرنا ان چیزوں. اعتکاف کی حقیقت کیا ہے, اور دوسری بات یہ کہ میرے اعتکاف کا مقصد کیا ہے. میں کیوں یہاں اعتکاف بیٹھا ہوں؟ کھانے کے لیے, پینے کے لیے, اچھا کھانا ملتا ہے اس لیے تاکہ یہاں کافی لوگ آتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے. یہاں یکسوئی کے ساتھ نیٹ استعمال کریں گے. یہاں یہ سارے کام اس لیے نہیں آئے. اگر یہ کام ہوں گے تو سمجھ لینا کہ میرا اعتکاف. آپ کو کوئی بھی کام سے پکڑ کر کہے گا کہ بھائی آپ غلط کام کر رہے ہیں. آپ کو یہ ساری باتیں بتائی جا چکی ہیں
آپ ماشاءاللہ جو اللہ کی بارگاہ میں آئے تو عقل مند ہیں، اسی لیے تو آئے. یہ ساری باتیں بتائی جا چکی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، اپنے اعتکاف کے مقصد کو سمجھو. یہ 10 دن انتہائی قیمتی اور بڑے غنیمت والے ہیں. اور یہ اللہ کی رحمت کے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اور رمضان کا ایک ایک لمحہ کتنی رحمت والا ہے. ان سے نفع اور فائدہ اٹھا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لے. یاد رکھنا کوئی علم نہیں کہ اس کے بعد مجھے اعتکاف نصیب ہو یا نہ ہو، رمضان نصیب ہو یا نہ ہو. اب جب آ ہی گیا ہو تو پھر اب یہ فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ اب آئندہ آنے والی زندگی اسی مقصد میں گزرے گی جس مقصد کے لیے میرے رب نے مجھے پیدا کیا. اسی مقصد میں گزرے گی جو مقصد مجھے میرے رسول نے عطا کیا. وہ مقصد نہیں جو میرا اپنا ہے ذاتی ہے، وہ نہیں، بلکہ وہ مقصد جو رسول کریم علیہ السلام نے مجھے عطا کیا ہے. وہ نصاب جو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم نے اس نصاب پر عمل کرنا ہے. وہ نہیں کہ جو ہر ایک نے اپنی اپنی بنا رکھی ہے، ہر ایک نے اپنا مقصد و بنیاد رکھ لی ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں یہ کام کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے زندگی میں یہ کرنا ہے. لیکن پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے تجھے اپنی زندگی میں مجھے راضی کرنا ہے. تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تو نے مجھے راضی کرنا ہے. باقی دنیا کے تمام مقاصد کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن مجید میں اس رب نے زمانے کی قسم کو یاد فرما کر فرما دیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گاٹے میں ہیں. یہ بڑے بڑے محلات بنا کر جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رکھے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رکھے ہیں، اپنی تجارت کو بڑا کر اپنے کاروبار کو بڑی وسعت اور دنیا کے مال کے خزانے جو اپنی جولی میں دبا کر بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں. وہ مالک پیدا کرنے والا فرما رہا ہے مجھے زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. کامیاب وہی ہے جو ایمان والا ہے اور ایمان لانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اچھے عمل کرنے والا. آج ہم یہی سوچتے ہیں کہ کامیاب کون ہے؟ بڑا کامیاب ہے، اس کے 2 بیٹے امریکہ چلے گئے، بڑا کامیاب ہے جی، اس کا بڑا کاروبار ہے، بڑا کامیاب بندہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کامیاب نہیں. کامیاب وہ ہے جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس نے اچھے عمل کیے، اچھے عمل کیے. آج وقت ہے اپنے آپ کو عادی بنا لے، کیونکہ صرف عادی بنانے کی ضرورت ہے. گناہوں کی جس طرح انسان کو عادت پڑ جاتی ہے تو گناہ کیے بغیر وہ نہیں رہتا. جیسے سگریٹ نوشوں کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی ہے، اب اس کے لیے یہ کام کتنا مشکل ہے. جو شراب پیتا ہے اس کو شراب کی عادت ہے، اس کے لیے بچنا کتنا مشکل ہے. اسی طرح جس کو اللہ کی عبادت کی عادت پڑ گئی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت اس عادت کو نہیں چھڑائے. دنیا کی مہمان آگے، دوست، قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی ہو، دوست بھی ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، جب نماز کا وقت ہوگا تو وہ سب کو ٹھکرا دے گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دے گا. تو عادت بنانی ہے ان 10 دن کے اندر. ان 10 دن کے اندر کیا کرنی ہے؟ عادت بنانی ہے عبادت کی. ایسی عادت اب یہاں سے جائیں تو اعتکاف کا معنی پھر بھی دل میں رہے. اگرچہ ہم مسجد میں نہ ہوں لیکن توجہ اللہ کی طرف ہے. ہم بیٹھے دکان پہ ہیں، توجہ رب کی طرف ہے. ہم کاروبار لگے ہیں، توجہ رب کی طرف ہو. ایسی عادت بن جائے کہ ہر جگہ پر ہر معاملے میں انسان کی توجہ رب کی طرف. اور اعتکاف بیٹھنے کے بعد ہر ایک جانتا ہے اس بات، یہ بات تو کسی کے سامنے چھپی ہوئی نہیں. قاری صاحب یقین جانے اعتکاف کے بعد حال یہ ہے کہ یہاں سے اعتکاف اٹھ کر گئے، عشاء کی نماز کی وقت ہے، اذان سنی اپنے کانوں سے، لیکن وہ پھول کے ہاتھ گلے میں ڈلے ہوئے ہیں. وہ کیسے عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے. اعتکاف یہاں سے ابھی ایک رات ایک لمحہ نہیں گزرا. اعتکاف عشاء کی نماز قضا ہوئی، فجر کی نماز قضا ہوئی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہی نمازیں جو اعتکاف میں پڑھی تھی وہی ہیں. اس کے بعد پھر پوری زندگی وہی حال ہے. کتنے افسوس کی بات ہے اعتکاف کرنے والا اعتکاف سے اٹھے اور اسی دن کی اس کی نماز قضا ہو جائے تو پھر اس کو سوچے کہ میں نے اعتکاف تو کیا ہی نہیں، میں تو کچھ اور کرتا.
خدا کے لیے ان معاملات کو سمجھیں، کتنی اہم ترین عبادت کے لیے آپ جلوہ فرما ہیں، تشریف لائے ہیں۔ اس عبادت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس عبادت کی فضیلت کو سمجھیں، اس عبادت کے مقصد کو سمجھیں۔ آج آپ کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کی جا چکی ہیں، اب آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ میں لیٹا ہوا ہوں تو مجھے کوئی آ کر کہے گا اٹھے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ مجھے فکر ہے کہ میں آیا ہی عبادت کے لیے، آیا ہی عبادت کے لیے ہوں۔ ہر نوجوان، ہر بڑا، ہر بوڑھا، ہر چھوٹا، ہر بڑا یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ بیان کو رسمی نہ سمجھے کہ مولوی صاحب نے پیسے لے بیان کیا بس ٹھیک ہے، اس کو رسمی نہ سمجھے، یہ آپ کے فائدے کی باتیں، آپ کے نفع کی باتیں، اور یہ آپ کو دنیا میں فائدہ دے گی، آخرت میں فائدہ دے گی۔ اب اس بات کو ان بیانات کو رسمی نہ سمجھنا کہ اعتکاف کے بیانات رسمی ہیں۔ جو بات گفتگو آپ سن رہے ہیں، آپ کی اصلاح کے لیے القاسم ٹرسٹ یہ سارا انتظام و اہتمام کر رکھا ہے تاکہ ہمارے پاس آنے والے ہمارے مسلمان بھائی یہاں سے جب جائیں ان کے چہرے سنت مصطفیٰ سے کھل رہے، ان کی پیشانی پہ سجدوں کا نور چمکتا ہوا ہو، ایسا ہو کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہم دنیا دار نہ ہوں، ہم مسلمان ہوں۔ ہم کیا ہوں؟ ہم کیا ہوں؟ مسلمان ہوں، کہ جب مسجد سے اذان کی آواز آئے تو کوئی کہے ہاں یار یہ ڈولہ شریف میں اعتکاف بیٹھا ہوا، وہ اٹھتے دیکھے نا تو کوئی پوچھے کہ اس سے کیا ہوگا تو وہ کہے اسے یہ ہوا ہے کہ یہ 10 دن ڈولہ شریف میں اعتکاف بیٹھ گیا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کا صدقہ جو ہم نے سنا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔ مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی